کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو بہت شدت سے چاہا اور اس کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگی، لیکن وہ چیز آپ کو نہیں ملی؟ آپ کا دل ٹوٹ گیا اور آپ کو لگا کہ شاید آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے اسی ٹوٹے ہوئے دل کے نام ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کچھ بہت اچھا نکل گیا ہے تو یقین جانیے اللہ آپ کو اس سے کہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین دینے والا ہے۔ بس آپ اللہ کا اشارہ نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہیں، ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ دکھاتا ہے جو ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ سوچئے، ایک بچہ آگ سے کھیلنا چاہے تو کیا اس کی ماں اسے کھیلنے دے گی؟ ہرگز نہیں۔ بچہ روئے گا، چیخے گا، اسے لگے گا کہ ماں اس کی دشمن ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ آگ اسے جلا دے گی۔ بالکل اسی طرح جب اللہ ہمیں کسی چیز سے روکتا ہے تو وہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے روک کر آپ کے لیے بہترین کا راستہ کھول دیا ہے۔ جب اللہ کسی انسان سے کچھ لیتا ہے تو اس کا ہاتھ خالی اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے محروم رکھے، بلکہ اس لیے خالی کرتا ہے تاکہ اس میں اس سے بھی بڑی نعمت ڈال سکے۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی نہیں ہے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی ہو جانا۔ جب آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے معجزات ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جب تمام دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کا رخ کسی خاص سمت موڑ رہا ہے۔ جب آپ کے دل میں اس چیز کی طلب ختم ہونے لگے جو آپ کو نہیں مل رہی، جب آپ کو اچانک سے ذہنی سکون ملنے لگے باوجود اس کے کہ حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ آپ کی روح کو اس سے بہترین نعمت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو بہت جلد آپ کی زندگی میں آنے والی ہے، جس میں ظاہر نقصان ہوا ہو لیکن بعد میں وہ بڑی کامیابی بن گیا ہو۔ یاد رکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا، پھر غلام بنا کر بیچا گیا، پھر جیل بھیجا گیا۔ بظاہر یہ سب برا ہو رہا تھا، لیکن یہ سب اللہ کی پلاننگ تھی تاکہ انہیں مصر کا بادشاہ بنایا جا سکے۔ اگر کنواں نہ ہوتا تو تخت بھی نہ ملتا۔ میرے عزیز بہن بھائیو، اگر آپ کا دل اداس ہے تو مسکرائیے، کیونکہ کائنات کا مالک آپ کے لیے کچھ ایسا پلان کر رہا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پر اپنا یقین پختہ رکھیں اور مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ بات دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا مل جائے۔